بسم اللہ الرحمن الرحیم. در باب تمفعول خلجان کرداند کہ زیادت الحاق قبل فا نمی آید جستا کہ بضرورت ادائے معنی مطاوعت قبل فا میں آید. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ باب تمفعول کے بارے میں صرفیوں نے تردد کیا ہے کہ یہ ملحق ہے یا نہیں. اس بارے میں علماء صرف کا جو اختلاف ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. در باب تمفعول میں خلجان کرداند اشکال کیا ہے، تردد کیا ہے کہ زیادت الحاق قبل فا نمی آیت، کہ الحاق کی زیادتی کے لیے قبل فا سے پہلے نمی آیت کوئی حرف نہیں آتا. الحاق کے لیے کوئی اور حرف فا سے پہلے زیادہ نہیں کیا جاتا جز تا علاوہ تا کے، کہ بضرورت ادائے معنی مطاوعت قبل فا میں آید. جو تا جو ہے معنی مطاوعت کے معنی کی ادائیگی کی ضرورت کی وجہ سے، بضرورت ادائے معنی مطاوعت کے معنی کی ادائیگی کی ضرورت کی وجہ سے قبل فا میں آید فا سے پہلے آ جاتی ہے. تا کو لے آتے ہیں، صرف تا کو. صرفی کہہ رہے ہیں کہ فا سے پہلے الحاق کے لیے تا کے علاوہ کسی اور حرف کی زیادتی نہیں کی جاتی، صرف تا کی زیادتی کرتے ہیں. وہ بھی کیوں کرتے ہیں؟ مطاوعت کے معنی کی ادائیگی کے لیے. اب مطاوعت کسے کہتے ہیں؟ مطاوعت ایک فعل کے بعد دوسرا فعل لانا، ایک فعل کے بعد دوسرا فعل لانا، یہ بتانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. جیسے مثال کے طور پر بشرتہ، میں نے اسے خوشخبری دی، فابشرا، تو وہ خوش ہو گیا. تو مطاوعت کہتے ہیں ایک فعل کے بعد دوسرا فعل لانا، یہ بتانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے. تو صرفیوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ الحاق کی زیادتی کے لیے فا سے پہلے تا کے علاوہ کسی اور حرف کی زیادتی نہیں کی جا سکتی. پس میم برائے الحاق نمی تواند شد، پس میم جو ہے الحاق کے لیے نہیں ہو سکتا. بہمی جہت، اسی وجہ سے صاحب منشائب گفتہ، صاحب منشائب نے کہا کہ این باب شاذ از قبیل غلط اس، کہ یہ باب جو ہے شاذ از قبیل غلط سے ہے. میم را اصلی گمان کردہ، میم کو اصلی گمان کر کے تا براں آوردند، تا اس کے اوپر لے آئے. صاحب منشائب کہتے ہیں کہ الحاق کی زیادتی کے لیے تا کے علاوہ فا سے پہلے کسی اور حرف کی زیادتی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا میم کو اصلی گمان کر کے اس پر تا لے آئے تو یہ کیا ہے؟ شاذ از قبیل غلط ہے. قائل سے، بولنے والے سے، اس میم کو اصلی سمجھ کر اس پر تا لانے والے سے غلطی ہو گئی، تو لہذا یہ شاذ از قبیل غلط ہے. میم را اصلی گمان کردہ، میم کو اصلی گمان کر کے، میم کو اصلی سمجھ کر تا براں آوردن، تا اس کے پر لے آئے، تو لہذا اس میم کو اصلی سمجھ کر اس پر تا لانے والے سے غلطی ہوئی ہے، لہذا یہ باب شاذ از قبیل غلط ہے. وہ مولانا عبدالعلی صاحب، اور مولانا عبدالعلی صاحب در رسالہ ہدایت الصرف، رسالہ ہدایت الصرف میں تمفعول را، باب تمفعول کو از ملحقات برآوردہ، ملحقات سے باہر نکال کر، برآوردن مانے باہر نکالنا، برآوردہ باہر نکال کر کے داخل رباعی مزید فی کرداند، انہوں نے اسے رباعی مزید فی میں داخل کر دیا ہے. مولانا عبدالعلی صاحب کہتے ہیں کہ یہ باب تمفعول جو ہے، باب تمفعول یہ ملحقات میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ اسے رباعی مزید فی قرار دیتے ہیں. انہوں نے اسے رباعی مزید فی میں داخل کر دیا ہے. و تحقیق انس، اور تحقیق یہ ہے کہ ملحقس، کہ یہ ملحق ہے، باب تمفعول ملحق ہے. وہیں تقید، اور یہ قید لگانا کہ زیادت الحاق کی زیادتی قبل فا نیاید نہیں آتی،
علاوہ تا کے اور کوئی زیادتی نہیں آتی، بیجاست یہ بیجا ہے یعنی غلط ہے۔ صاحب فصول اکبری اکثر سیغ را کے درا زیادت قبل فاس مثل نرجس وغیرہ از ملحقات شمردہ، کہ صاحب فصول اکبری نے اکثر سیگوں کو کہ درا زیادت قبل فا، کہ ان میں جو ہے درا ان میں زیادت قبل فا سے پہلے زیادت قبل فاس، درا زیادت قبل فاس کہ ان میں جو ہے فا سے پہلے زیادتی ہے، مثل نرجس وغیرہ جیسے نرجس وغیرہ، از ملحقات شمردہ ان کو انہوں نے ملحقات میں شمار کیا ہے۔ جیسے نرجس بروزن نفعل، فا سے پہلے کیا ہے؟ نون ہے، اور اسی طرح ترکلا بروزن تفعل، اس کا معنی ہے ناز و نخروں سے چلنا، تو آپ دیکھیں فا سے پہلے تا کی زیادتی ہے۔ اور اسی طرح حلقمہ بروزن حفعل، بڑا لقمہ کھانا، لقمہ کلاں خود، بڑا لقمہ کھانا، تو اس میں بھی فا سے پہلے کیا ہے؟ ہا کی زیادتی ہے۔ اسی طرح مرحبا بروزن مفعل، مرحبا کہنا، مرحبا کہنا، خوش آمدید کہنا، تو اس میں دیکھیں میم فا سے پہلے میم کی زیادتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میم سے فا سے پہلے تا کے علاوہ کسی اور حرف کی زیادتی نہیں ہو سکتی، تو صاحب فصول اکبری نے اکثر سیگوں کو کہ ان کے اندر کیا ہے کہ فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف کی زیادتی ہے، انہوں نے ان کو ملحقات میں شمار کیا ہے۔ تو اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے دلیل کے طور پر یہ جواب دیا کہ یہ قید صحیح نہیں ہے، وہیں تقیید کے زیادت الحاق قبل فا آیت، اور یہ قید لگانا کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی بیجاس یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، کہ صاحب فصول اکبری نے فصول اکبری میں اکثر سیگوں کو جن کے اندر فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف کی زیادتی ہے، انہوں نے ان کو ملحقات میں شمار کیا ہے، جن میں فا سے پہلے حرف زائد موجود ہے اور ان کو شاذ بھی نہیں کہا، جیسے نرجس وغیرہ۔ منات الحاق بریاس کے مزید فی بسبب زیادت بر وزن رباعی گردد و معنی جدید از قبیل خواص علاوہ معنی ملحق بھی پیدا نہ کند۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بتا رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں کہ الحاق کی صحت کا جو مدار ہے وہ دو شرطوں پر ہے۔ نمبر ایک کہ مزید فی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ملحق میں ملحق بھی کے معنی کے علاوہ کوئی نئے معنی از قبیل خواص ظاہر نہ ہو۔ تو جب یہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو تمسکن میں تا اور میم کے زائد ہونے سے یہ تسربل کے وزن پر آ گیا، سکنہ میں میم اور تا زائد کیے تو یہ تسربل کے وزن پر آ گیا، نمبر ایک، اور دوسرا تمسکن میں باب تسربل کے علاوہ کوئی نئے خواص بھی نہیں پائے جاتے تو تمسکنہ کے ملحق ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اب یہی بیان فرما رہے ہیں کہ منات الحاق بریس، الحاق کا مدار اس بات پر ہے کہ مزید فی جو ہے بسبب زیادتی کی وجہ سے، یعنی ایک دو حرف کی زیادتی کی وجہ سے بر وزن رباعی گردد، رباعی کے وزن پر ہو جائے، و معنی جدید اور کوئی نیا معنی از قبیل خواص کے قبیل سے، علاوہ معنی ملحق بھی معنی کے علاوہ پیدا نہ کند، اس میں پیدا نہ ہو، کوئی نئے معنی از قبیل خاصیات اس میں پیدا نہ ہو۔ ہرگاہ یہ منات یافتہ شد، جب یہ مدار پایا گیا، جب یہ دونوں شرطیں الحاق کے لیے جو دو شرطیں ہیں، جب یہ دونوں شرطیں پائی گئیں، ہرگاہ جب ای منات یافتہ شد، جب یہ مدار پایا گیا، در ملحق بودن تمسکن شبہ نیس، تو تمسکن کے ملحق ہونے میں شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ وچوں مسکین بر وزن مفعیل است، اور جب مسکین مفعیل کے وزن پر ہے نہ کہ فعلیل، وچوں مسکین بر وزن مفعیل است نہ فعلیل، اور جب مسکین
مفعیل ان کے وزن پر ہے نہ کہ فعلیل کے وزن پر ہے۔ جیسے مسکین یہ مفعیل کے وزن پر ہے، فعلیل کے وزن پر نہیں ہے۔ فعلیل میں تو دو لام ہے، جب میم زائد ہے تو مفعیل میں ایک لام ہے، دو لام نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں چون مسکینون بر وزن مفعیلن اس، تو جب مسکینون جو ہے مفعیلن کے وزن پر ہے نہ کہ فعلیلن کے وزن پر۔ وقاعدہ معینہ محققان صرف کے برائے زیادت حرف مناسبت مزید فی بمادہ بدلالت از دلالات ثلاثہ یعنی مطابقی، تضمنی و التزامی کافی است۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دوسری دلیل قائم فرما رہے ہیں کہ محققین صرف کا ایک متفقہ قاعدہ ہے، ایک مقررہ قاعدہ ہے کہ حرف زائد کرنے کے لیے مزید فی کی مناسبت اپنے مادہ اصل کے ساتھ اتنی کافی ہے کہ تینوں دلالتوں میں سے کسی ایک سے ہو سکے، یعنی کوئی ایک دلالت پائی جائے۔ تو اب دیکھیں مادہ ہے اس کا سکنہ اور تمسکن مانے مسکین ہونا، تو سکنہ مانے سکون، اور جو مسکین ہوتا ہے وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی سکون ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے کہ وہ غنی کی طرح حرکت نہیں کر سکتا کہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے، بلکہ وہ تو اپنی ضرورت کے حساب سے بڑی مشکل سے جو ہے وہ کہیں محنت مزدوری کے لیے نکل سکتا ہے، ورنہ جو ہے اس کے پاس اتنے پیسے کہاں کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے دل کرے چلا جائے۔ تو مسکین اور سکون کے اندر جو ہے سکنہ مانے ٹھہر جانا، سکون، اور تو مسکین کے اندر بھی یہ جو ہے یہ معنی پایا جا رہا ہے۔ تو تینوں دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت کا ہونا کافی ہے، تینوں دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت کا ہونا کافی ہے۔ دلالت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چل جائے۔ جیسے آپ نے کھڑکی سے دھوپ دیکھی تو دھوپ سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ سورج کا پتہ چلا، اسے کہتے ہیں دلالت۔ اسی طرح آپ نے دھواں دیکھا تو دھوئیں سے کیا پتہ چلا؟ آگ کا پتہ چلا۔ تو ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چل جائے اسے کہتے ہیں دلالت۔ اور دلالت کی تین قسمیں آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں، مطابقی، تضمنی اور التزامی۔ اب مثال کے طور پر مطابقی کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے کل پر دلالت کرے، اور دلالت تضمنی لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، اور دلالت التزامی لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے۔ جیسے مثال کے میں کار کہتا ہوں، لفظ کار، تو اب جیسے ہی میں نے کار کہا تو آپ کے ذہن میں ایک گاڑی آ گئی، تو کار یہ ہے لفظ، یہ ہے موضوع، اور وہ گاڑی کیا ہے؟ موضوع لہو۔ تو جیسے ہی میں نے کار کہا تو اس کی شکل آپ کے ذہن کے اندر آ گئی، پوری گاڑی۔ تو کار کے لفظ نے، کار کا لفظ جو ہے وہ ایک ایک جز کے لیے وضع نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں نے کار کہا تو پوری گاڑی آپ کے ذہن کے اندر آ گئی۔ جب کار ذہن میں آئی تو ٹائر، اسٹرنگ، دروازے، سیٹیں وغیرہ ہر جز پر دلالت ہو گئی۔ تو پوری کار ذہن میں آئی لفظ کار بولنے سے، یہ دلالت مطابقی، اس کے ایک ایک جز پر بھی دلالت ہو گئی، تو یہ دلالت تضمنی ہے۔ اور کار کے ساتھ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا چلانا بھی ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جی، تو کار کے ساتھ ساتھ کہ اس پر سوار ہوا جاتا ہے، سفر کیا جاتا ہے، چلانا، تو یہ کیا ہے؟ دلالت التزامی ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ مزید فی کی مادہ کے ساتھ اتنی مناسبت کافی ہے، تینوں دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت ہو تو کافی ہے۔ تو مسکین کے تصور سے سکون کا تصور آ جاتا ہے، یعنی مسکین کو سکون کیا ہے؟ لازم ہے کہ وہ غنی کی طرح جہاں چاہے اور جب چاہے چلا جائے۔ تو ان کے اندر کیا ہے؟ مسکین کے ساتھ سکون لازم ہے، تو وہ دلالت التزامی یہاں پر پائی جا رہی ہے۔ اور مزید فی کو مادہ کے ساتھ اتنی مناسبت تینوں دلالتوں میں سے
کسی ایک دلالت کے ساتھ مناسبت ہو تو یہ کافی ہے۔ تو یہ قاعدہ بھی تمسکن اور مسکین میں میم کی زیادتی کو چاہتا ہے، کیونکہ تمسکن اور مسکین اور ان کے مادہ سکون میں دلالت التزامی پائی جاتی ہے۔ وقاعدہ معینہ محققان صرف اور محققین صرف کا ایک مقررہ قاعدہ ہے کہ برائے زیادت حرف کہ کسی حرف کو زیادتی کے لیے برائے زیادت حرف کی زیادتی کے لیے مناسبت مزید فی کی مناسبت مادہ کے ساتھ بدلالت از دلالت ثلاثہ تینوں دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت کے ساتھ مناسبت کافیس آخر میں بتا دیا، کافیس یعنی کافی ہے، درمیان میں بتا دیا تینوں دلالتیں کون سی ہیں، یعنی مطابقی، تضمنی و التزامی۔ برائے زیادت حرف کی زیادتی کے لیے مناسبت مزید فی کی مناسبت مادہ کے ساتھ بدلالت از دلالات ثلاثہ تینوں دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت کے ساتھ کافیس وہ مناسبت کافی ہے۔ تینوں دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت پائی جا رہی ہے تو یہ کافی ہے، یعنی مطابقی، تضمنی، التزامی، مطابقی ہو، تضمنی ہو، التزامی ہو، کوئی ایک دلالت ہو تو یہ کافی ہے۔ تو یہاں پر تمسکن اور مسکین میں بھی یہ جو ہے سکون یہ پایا جا رہا ہے، تو یہاں پر دلالت التزامی پائی جا رہی ہے۔ تو مقتضی زیادت میم است، تو یہ مقتضی یعنی تقاضا کرنے والی ہے زیادت میم است، میم کے زیادتی کا، میم کے زائد ہونے کا تقاضا کر رہی ہے، در تمسکنہ و مسکین، تمسکنہ اور مسکین میں۔ پس حد مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ، پس مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کا آرا اس کو یعنی باب تمسکن کو از باب تسربل سے شمار کرنا، پس حد مولانا عبدالعلی عد یعنی شمار کرنا، مولانا عبدالعلی صاحب کا باب تمفل کو باب تسربل سے شمار کرنا، بإصالت میم کے اصالت کے ساتھ کہ میم اصلی ہے، صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ مولانا عبدالعلی صاحب کا باب تمفل کو باب تسربل سے شمار کرنا کہ اس کے اندر میم جو ہے وہ اصلی ہے، صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا مولانا عبدالعلی کا میم کو اصلی قرار دے کر اس کو باب تسربل سے شمار کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ کیا ہے، ملحق ہے۔ فائدہ، صاحب شافیہ، یہ ابن حاجب علیہ الرحمہ کی کتاب ہے شافیہ، صرف کے اندر ہے اور کافیہ نحو کے اندر ہے۔ صاحب شافیہ تفاعل و تفاعل را از ملحقات شمردہ۔ اب یہاں سے ایک اور فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ صاحب شافیہ علیہ الرحمہ نے تفاعل و تفاعل اور تفاعل کو از ملحقات شمردہ، ملحقات میں شمار کیا ہے۔ باب تفاعل اور تفاعل کو صاحب شافیہ نے ملحقات میں شمار کیا ہے۔ جمی محققین تختیہ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ جمی محققین تختیہ او نمودند، تمام محققین نے تختیہ او اس کی غلطی کو یعنی اس کی خطا کو نمودند ظاہر کیا ہے۔ تمام محققین نے اس کو غلط قرار دیا ہے، باہمی جہت اس وجہ سے کہ ہر چند کہ اگرچہ تفاعل و تفاعل بر وزن رباعی گردیدہ، تفاعل اور تفاعل رباعی کے وزن پر ہو گئے، تفاعل اور تفاعل میں تاکہ زیادتی کی تو یہ رباعی کے وزن پر ہو گئے، لیکن دری ہر دو باب، لیکن ان دونوں بابوں میں خواص و معنی زائدس، کہ ان دونوں بابوں کے تو بہت سے خاصے ہیں اور ان کے بہت سے معنی ہیں۔ تو دری ہر دو باب، ان دونوں ابواب میں خواص و معنی زائدس، خواص یعنی
خاصہ کی جمع خواص، خواص و معنی زائد ہیں نسبت بملحق بھی، ملحق بھی کی بنسبت، پس منات الحاق یافتہ نمے شود، پس منات الحاق کا مدار یافتہ نمے شود پایا نہیں جاتا۔ کہ ان دونوں بابوں میں خواص اور معنی بنسبت ملحق بھی کے زائد ہیں، لہذا الحاق کی شرط نہیں پائی گئی۔ الحاق کی شرط کیا تھی کہ ثلاثی جو ہے مزید فی ایک دو حرف کی زیادتی پر رباعی کے وزن پر ہو جائے، اور اس میں جو ہے ملحق بھی باب کے معنی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی اور خاصہ نہ ہو، اور ان کے تو جو ہے نا بہت سارے معنی اور خواص ہیں، لہذا الحاق منات الحاق نہیں پایا گیا، یہ جو ہے ملحقات میں سے نہیں ہے۔